السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 6۔ انصر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے دونوں پٹ کھلتے چلے گئے۔ ریاست اس کا بے تابی سے منتظر تھا۔ یار اس منوس جگہ کی طرف جانے کا خیال دل سے نکال دے، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ پریشان کیوں ہو رہا ہے یار، ہم بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے، انصر نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں دیکھ کر نا مجھے وہ گینڈے مجھے مار والا محاورہ بالکل سچ لگنے لگتا ہے، ریاست نے گھبرا کر کہا۔ گینڈے نہیں، بیل مجھے مار، انصر نے تصحیح کی۔ ویسے بھی تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، دنیا میں گینڈوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، اس لیے گینڈا تمہیں صرف چڑیا گھر میں ہی ملے گا۔ کیا لوگ اس سے ٹکر کھانے اب چڑیا گھر جاتے ہیں؟ ریاست نے حیرانی سے پوچھا۔ لوگ چڑیا گھر ٹکر کھانے نہیں، گینڈے کو دیکھنے جاتے ہیں، ٹکر بیل مارتا ہے، انصر نے اسے پیار سے سمجھایا۔ کیوں؟ کیا گینڈے نے ٹکرے مارنے سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے یا اس کے سینگ اگنے بند ہو گئے ہیں؟ ریاست نے ایک اور سوال جھاڑ دیا۔ مجھے نہیں پتا یار، کوئی گینڈا ملے گا تو اس سے خود پوچھ لیں، فی الحال تو ایک بہن سے واسطہ پڑا ہے، تو چل، انصر نے اس بار جھنجھلا کر کہا۔ لیکن یہاں تو کوئی بھینس نہیں ہے، ویسے بھی گینڈا ہو یا بیل مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مطلب تو مصیبت کو دعوت دینا ہی چاہتا ہے، ریاست نے منہ بنا کر کہا۔ گھبراؤ مت ڈیئر، میں تمہارے ساتھ ہوں، انصر نے سینے پر ہاتھ مارا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی مصیبت چھو بھی نہیں سکتی، تمہارے ہوتے ہوئے بھلا اس کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ ریاست منہ میں بڑبڑایا تو انصر اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ ریاست نے دروازہ بند کیا اور دونوں چل پڑے۔ عشاء کی نماز ہوتے ہی گاؤں کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا تھا، کبھی کبھار اکا دکا شخص نظر آ جاتا۔ راستے میں ریاست نے انصر کو وارث اور اکرم کی موت کا قصہ سنایا۔ نیلی حویلی سے جڑے تمام واقعات وہ بڑی تفصیل سے بتاتا جا رہا تھا۔ انصر بڑے غور سے ریاست کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا ذہن ماضی میں چلا گیا۔ اس کا گاؤں بہت خوشحال ہوا کرتا تھا اور چوپالوں میں رات گئے تک خاصی رونق لگی رہتی تھی، مگر اب تو جیسے کسی کی بری نظر سب رونقوں کو کھا گئی۔ اس کے لیے سب باتیں بہت حیران کن تھی، کیونکہ اس کے یونان جانے سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اکثر اپنی اماں کے ساتھ نیلی حویلی جایا کرتا تھا۔ دونوں دوست اپنی ہی باتوں میں مگن جا رہے تھے، حتیٰ کہ گاؤں سے نکلنے کے لیے آخری گلی رہ گئی۔ گلی میں خاصا اندھیرا تھا۔ دونوں ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فضا میں دردناک غیر انسانی چیخیں گونجنے لگی۔ خاموش سناٹا جاگ اٹھا۔ انصر کو ایسے لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ریاست بھی بلند آواز سے چیخیں مار رہا تھا۔ چونکہ گلی میں اندھیرا تھا اس لیے انصر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ٹارچ نکال کر روشن کر دی۔ تنگ و تاریک گلی میں ٹارچ کی روشنی نہایت سرعت سے پھیلتی چلی گئی۔ گلی میں بھاگتے کتے پر نظر پڑی تو انصر ساری صورتحال سمجھ گیا۔ دراصل ریاست کا پاؤں سوئے ہوئے کتے پر پڑ گیا تھا۔ چونکہ یہاں روشنی بالکل نہیں تھی اور انصر بھی باتوں میں محو تھا، اسے ٹارچ روشن کرنے کا خیال ہی نہ آیا۔ اسی وجہ سے دونوں ہی گلی میں سوئے ہوئے کتے کو نہ دیکھ سکے اور ریاست نے اپنا پاؤں بے دہانی میں اس پر رکھ دیا۔ کچھ دیر پہلے تک نیند کی وادی میں گم بیچارہ کتا ناگہانی آفت ٹوٹنے پر چیختا چلاتا ہوا گلی سے باہر نکلنے کے لیے سرپٹ دوڑا۔ ریاست ابھی تک صورتحال کا ادراک نہیں کر پایا تھا، اس لیے مسلسل چیخیں مار رہا تھا۔ انصر نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کتے کی طرف اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ دونوں نے تیز تیز قدموں سے گلی عبور کی۔ باہر نکلتے ہی انصر کے منہ سے ہنسی کا فوارہ ابل پڑا۔ ہنس اس کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے، مگر ریاست پسینے میں شرابور ہانپ رہا تھا۔
اس کی حالت دیکھ کر انصر کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہنسو ہنسو، جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، بدشگونی کی ابتدا ہو گئی ہے، ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹ چلتے ہیں، ریاست نے ہامتے ہوئے کہا۔ ایک تو تم نہ اپنی ہاتھی جتنا پاؤں کتے پر رکھ کر اس کی جان نکال رہے تھے، اور اب مجھے بھی خواہاں ڈرا رہے ہو، انصر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو عجیب بات ہو گئی، وہ محاورہ سچ ثابت ہو گیا، کتے کے پاؤں پر ہاتھی کا پاؤں۔ اس کی بات سن کر انصر ایک بار پھر کہکا مار کر ہنسا۔ تم نے تو محاورے کا بھی کچومڑ ہی نکال دیا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، صحیح محاورہ یہ ہے۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا تم اب بھی کتوں سے ڈرتے ہو، انصر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دراصل اندھیرے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آیا، مجھے پتا ہوتا یہاں کتا سو رہا ہے تو اس گلی میں آتا ہی نہ، ریاست نے کھسیانے انداز میں کہا۔ ویسے ہم واپسی پر بھی اسی گلی سے گزریں گے، انصر نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آخری گلی طے کرنے کے بعد اب وہ گاؤں کی آبادی سے باہر آ چکے تھے۔ چودھری عمر دراز کی عالی شان حویلی ان کے سامنے تھی اور اس سے آگے تا حد نگاہ پھیلے کھیتوں کا دراز سلسلہ۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھا اور چل پڑے۔ چودھری عمر دراز کی حویلی کے سامنے سے گزرے تو گیٹ بند کرتے ہوئے حویلی کے ملازم کی نظر ان پر پڑی۔ وہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ عموماً رات کے وقت کھیتوں کی طرف جانے کی کوئی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اوپر سے اکرم اور وارث کے ہولناک واقعے کو بھی ابھی بمشکل 2 روز گزرے تھے، اس لیے اس کی حیرانی بجا تھی۔ بڑی بڑی مونچھوں والا ہٹا کٹا دراز قد وہ شخص چودھری عمر دراز کا خاص ملازم ماکھا تھا۔ اس کا دھیان کان ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو بری طرح چبا ڈالا ہو۔ آئی ریپیٹ، اس کا داہنا کان ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو بری طرح چبا ڈالا ہو۔ ریاست کو تو وہ جانتا تھا، البتہ انصر اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ بہرحال ریاست نے اسے بتایا کہ انصر ماسٹر حمید کا بیٹا ہے تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ پھر اس نے ان کی طرف آمد کی وجہ پوچھی تو ریاست نے اسے بتایا کہ ہم چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کون سا وقت ہے اور جگہ ہے سیر کے لیے؟ اس نے حیرانی مگر قدرے کڑختگی سے پوچھا۔ ریاست سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ بالآخر انصر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب ہم کچھ دور جا کر واپس آ جائیں گے، گاؤں میں کافی دیر بعد واپسی ہوئی ہے اس لیے کھانا ہضم کرنے کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہٹے کٹے ملازم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اسے گھور کر دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گا، اور پھر دھرم سے دروازہ بند کر دیا۔ غالباً اسے ان دونوں کا رات کے اس وقت اس طرح آنا ناگوار گزرا تھا۔ چودھری عمر دراز کی حویلی سے روشنی نکل کر آس پاس کے مناظر کو منور کیے ہوئے تھی۔ دونوں نے کھیتوں کی طرف ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ چودھری عمر دراز کی حویلی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ لگتا ہے چودھری صاحب کا ملازم ناراض ہو گیا ہے۔ چودھری صاحب کو پتہ لگ گیا تو وہ بھی ناراض ہوں گے، واپس چلتے ہیں یار، ریاست نے انصر کو منانے کی آخری کوشش کی۔ مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، انصر نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ویسے بھی میرے پاس لائٹ کا انتظام ہے۔ ہا 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 ہا، انصر نے بھوتوں کی طرح کہکا لگایا اور جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کر دی۔ تم مجھے ڈرا کیوں رہے ہو؟ ریاست نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں صرف تمہارا ڈر بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں، انصر نے مسکرا کر کہا۔ بھوت پریت قصے کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں۔ ریاست کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ آتا۔ انصر نے ٹارچ مضبوطی سے تھامی اور نیلی حویلی کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر قدم جما دیے۔ راستے کو بھی مجبوراً اس کی تقلید کرنا پڑی۔ آئی ریپیٹ، ریاست کو بھی مجبوراً اس کی تقلید کرنا پڑی۔ ٹارچ کی روشنی میں دونوں دوست فاصلہ طے کرنے لگے۔ تقریباً 5 منٹ کی پیدل مسافت کے بعد بالآخر وہ اس چوکی تک پہنچ گئے جو عمر دراز نے نیلی حویلی سے کچھ فاصلے پر بنوائی تھی تاکہ یہاں تعینات گارڈز لوگوں کو اس طرف آنے سے روکیں۔
مگر چوکی خالی تھی اور وہاں کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کہاں گئے چودھری عمر دراز کے ملازم؟ انصر نے ریاست سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے، کیونکہ سوال کا جواب بھلا وہ کیسے دے سکتا تھا۔ انصر نے ٹارچ کی روشنی طریق نیلی حویلی پر ڈالی۔ دور سے وہ کسی سیاہ ہولے کی مانند دور سے وہ کسی سیاہ ہیولے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے نیلی حویلی کی طرف قدم اٹھا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، ریاست اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ نیلی حویلی کو دور سے ہی دیکھ کر واپس لوٹ جائیں گے، ریاست نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد ہے، لیکن اسے ایک نظر دیکھ تو لینے دو۔ یہ کہہ کر انصر نے ریاست کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھتا رہا۔ مجبوراً ریاست کو بھی ساتھ چلنا پڑا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ نیلی حویلی ان سے کچھ فاصلے پر رہ گئی۔ دونوں آگے بڑھ رہے تھے کہ ماں نے ایک آواز سن کر انہیں رکنا پڑا۔ وقفے وقفے سے فضا میں گھنگروں کی آواز تحلیل ہو رہی تھی۔ چھن 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 چھن۔ ریاست نے خوف کے مارے فوراً انصر کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، لگتا ہے ہم بدروحوں کے علاقے میں آ گئے ہیں، ریاست نے گھبرا کر انصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اگرچہ نئے مہینے کا چاند پیدا ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ رونمائی کرا سکے، اس لیے ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ گھنگروں کی آواز پہلے ایک سمت سے سنائی دے رہی تھی، پھر وقفے وقفے سے چاروں سمتوں سے آنے لگی، مگر انہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چونکہ ساون کا مہینہ تھا، اس لیے ہاؤس بھی خوب تھا۔ اوپر سے ایسے ڈراؤنے ماحول کی موجودگی سے ریاست پسینے میں ڈوب گیا۔ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، لیکن خوف کا عالم یہ تھا کہ اس کی آواز کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی بالکل آہستہ۔ گھنگروں کی آواز مسلسل وقفے وقفے سے فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ چھن 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 چھن۔ انصر نے ٹارچ کو چاروں طرف گھما کر اچھی طرح دیکھ لیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ گھنگروں کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے تو انہیں پہننے والا نظر کیوں نہیں آ رہا۔ چند لمحے وہ ادھر ادھر ٹارچ گھماتا رہا، لیکن لا حاصل۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گرد و پیش کے ماحول کی پوری اسراریت نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، بھاگ چلتے ہیں، ریاست نے بیٹھی بیٹھی آواز میں کہا تو انصر فوراً راضی ہو گیا۔ اس صورتحال میں بھلا وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور واپس چل پڑے۔ پگڈنڈی پر واپسی کی راہ اختیار کرتے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ انہیں محسوس ہوا جیسے دائیں جانب کھیتوں میں سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑا کوئی انہیں گھور رہا ہے۔ انصر نے ٹارچ فوراً ادھر کی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے بائیں جانب موجود کھیتوں میں بھی سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی انہیں گھور رہا ہے۔ ریاست نے انصر کو ادھر ادھر دیکھنے سے منع کر دیا۔ اس کے ذہن میں لوگوں کی یہ بات گھوم رہی تھی، اگر ایسی مخلوق کو جتنی اہمیت دی جائے یہ اتنا ہی تنگ کرتی ہے، اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ جلد ہی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ انصر نے بھی اس کے مشورے پر عمل کرنے میں غنیمت جانی اور دونوں تیز تیز قدموں سے سیدھے چلتے رہے، لیکن مصیبت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی عالم میں ان پر ایک اور افتاد نازل ہو گئی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے گھنگرو باندھے کوئی بڑی تیزی سے ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ پہلے ہی بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اس صورتحال سے ان کے دل کی دھڑکنیں بالکل ہی بے ترتیب ہو گئیں۔ جوں جوں آواز گھنگروں کی ان کے قریب آتی جا رہی تھی تو ان کا خون خشک ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ آواز اتنے قریب سے آنے لگی کہ مجبوراً انصر کو رک کر پیچھے دیکھنا پڑا، لیکن خالی پگڈنڈی دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گھبراہٹ سے دونوں بری طرح پسینے میں نہا چکے تھے۔ جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
سامنے کا منظر کسی بھی کمزور دل انسان کی روح پرواز کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کے سامنے سیاہ لباس میں ملبوس ایک ہیولا کھڑا تھا، جس کے لمبے لمبے بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے، چہرہ ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بالوں سے خون کے سرخ سرخ قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ گھنگرو اسی نے باندھے رکھے تھے۔ انصر کو چکر آ گیا، ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے سے پہلے اس کے کانوں میں پڑنے والی آواز، اور وہ آخری آواز، ریاست کی دل سوز چیخ تھی۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔